میرا سوال یہ ہے کہ کوئی دین سیکھنا چاہتا ہے تو کیسے سیکھے؟ جی، دین سیکھنا چاہتا ہے تو کیسے سیکھے؟ اہل علم کو وقت دے اور ان سے قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، مسائل سیکھے، سمجھے، اہل علم کے ساتھ تعلق جوڑے، اس کو دین پتہ چلے گا۔ خود بخود قرآن پڑھنا اجازت اس کی ہے، لیکن اس کو غلطیاں لگیں گی، اس کو پھر بھی کسی اہل علم کی رہنمائی لینا ضروری ہے۔ اس کی دو باتیں سمجھا دیتا ہوں۔ صحابہ کو بھی عربی آتی تھی کہ نہیں؟ آتی تھی۔ قرآن سمجھنے کے لیے بہت سارے مسائل ویسے سمجھ آ جاتے تھے، لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے تھے کہ جن کو سمجھنے کے لیے حضور علیہ السلام کی طرف رخ کرنا پڑتا تھا۔ حضور کے بغیر وہ مسئلے سمجھ نہیں آتے تھے۔ دوسرا سپارہ سورۃ البقرہ، روزوں کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ کھاؤ پیو رات کو اتنی دیر تک کھاتے رہو کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے، یعنی واضح نظر آنے لگے، اے چٹا ہے اے کالا ہے۔ ہمارے ہاں تو روشنی ہے نا، اندھیرے ہو جائیں اور کوئی لائٹ یا کوئی چراغ یا کوئی موم بتی نہ جل رہی ہو تو اتنی دیر تک آپ صبح کھا سکتے ہیں، سفید اور سیاہ دھاگا کیا ہو جائیں؟ واضح ہو جائیں، نظر آنا شروع ہو جائیں۔ ایک صحابی نے دو دھاگے پکڑے، سرہانے رکھ لیے، اتنی دیر تک کھاتے رہے جتنی دیر تک دونوں واضح نظر نہ آئے۔ وہ تو دن چڑھے نظر آنے تھے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو کہتے میں یہاں تک کھاتا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اگرچہ قرآن میں لفظ دھاگے کا آیا ہے اور ان کے واضح ہونے کا آیا ہے، اس سے مراد یہ دھاگے نہیں ہیں، اس سے مراد ہے رات کا اندھیرا اور دن کا اجالا۔ مطلب سورج جو ہے جب اس نے طلوع تو ابھی 6:15 بجے ہونا ہے، لیکن فجر جو اس کی روشنی جو ہے وہ فجر کے وقت کیا نکلتی ہے؟ اس کی روشنی مشرق کی طرف۔ آپ کھلے میدان میں ہو تو پہلے اس طرح اوپر کو روشنی جاتی، جیسے آپ یوں سمجھیں دور سے گاڑی آ رہی ہو، جب وہ موڑ کاٹتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کی روشنی آگے کی طرف آتی جاتی ہے نا، تو وہ سورج نیچے سے ایسے آ رہا ہے، یوں سمجھیں ادھر سے کوئی چیز نیچے سے اوپر کی طرف جا رہی، جیسے جیسے آگے جائے گی اس کی روشنی اوپر کی طرف، جب وہ اس کے بالکل نیچے آئے گی تو روشنی سیدھی جائے گی اور پھر روشنی پھیلنا جائے۔ تو وہ روشنی اور رات کا اندھیرا وہ مراد تھا، لیکن وہ کیا سمجھے؟ یہ اصلی دھاگے جو سوئی دھاگا ہوتا ہے وہ والا دھاگا۔ تو قرآن تو انہوں نے پڑھ لیا، ترجمہ تو سمجھ آ گیا، لیکن پورا اصلی مفہوم ان کو سمجھ نہیں۔ میں سعودی عرب میں تھا تو وہاں ایک عالم بتا رہے تھے، ان سے بھی پوچھا گیا کہ کیا ہم اکیلے گھر بیٹھ کر دین سیکھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ جائے گی، لیکن آپ کو ٹھوکریں بڑی لگیں گی۔ جس طرح آج بھی یہ جو لوگ نا میڈیا پہ بیٹھ کے اور سکرین پہ بیٹھ کے گھر میں ہی صرف ترجمہ پڑھا، کسی عالم کے پاس بیٹھے ہی نہیں، گھر میں ہی ترجمہ پڑھا اور بس شروع ہو گئے مسئلے یہ ہیں، اور علماء نے جب سمجھانا چاہا تو کہتا ہے تم مجھ سے جیلس ہوتے ہو، تمہیں پتہ نہیں میں خود پڑھ سکتا ہوں، امت کو پڑھاؤں گا، اور گمراہ ہو جاتے۔ انہوں نے پھر عرب عالم نے کہا کہ ہمارا ایک سچا واقعہ ہے کہ حدیث آتی ہے حبۃ السوداء شفاء من کل داء۔ حبہ دانہ، سودا سیاہ دانہ یعنی کلونجی، ہر بیماری کی شفا ہے۔ کہتے ہیں ہوا یہ کہ پرنٹنگ میں، لکھائی میں غلطی ہو سکتی کہ نہیں؟ کہتے غلطی ہو گئی اور وہاں ہے کے بجائے جیم پڑ گیا، یعنی ایک نقطہ پڑ گیا،
हब्बत सौदा था ना, तो क्या बन गया? जुब्बत सौदा। क्या बन गया? जुब्बा भी अरबी है, हब्बा भी अरबी है। तो एक अरबी वाले ने समझा कि ये सही लिखा हुआ है, उसका तर्जमा बन गया स्याह रंग का कोट। क्या तर्जमा बन गया? स्याह रंग का कोट। तो उसने अकीदा बना लिया कि स्याह जुब्बा जो है हर बीमारी की शिफा है। कहाँ लिखा हुआ है? हदीस में। मैं आप पढ़िए, हदीस में है जुब्बतु सौदा शिफा मिन कुल्ली दा। कहते हैं अगर वो किसी उस्ताद से पढ़ता तो उस्ताद बता देता, बेटा यहाँ कातिब से प्रिंटिंग में लिखने में क्या हो गई है? गलती हो गई है, ये जुब्बा नहीं है, ये क्या है? हब्बा है। ये जुब्बा नहीं है, क्या है? हब्बा है। वो अरबी वाला था, अरबी में जुब्बा लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, हब्बा भी इस्तेमाल होता है। उसने अपने तौर पर पढ़ा और उसने अपने लिहाज से सही समझा, लेकिन उसको बहुत बड़ी गलती लग गई। मैं इसको आगे बढ़ाकर, इसकी मिसाल को आगे बढ़ा देता हूँ। हब्बा है ना, हब्बा, बे के नीचे एक नुक्ता, अगर इसके नीचे दो लग जाएं, गलती तो हो सकती है ना, किताबत की, प्रिंटिंग में, छापने में, लिखने में हो सकती कि नहीं? तो हब्बा की जगह ये बना दो हय्यतुस सौदा, हो सकता है ना? तो हय्या अरबी ज़ुबान में किसे कहते हैं? सांप को। किसे? तो फिर तर्जमा क्या बन जाएगा? कोई अरबी पढ़ने वाला है, उसको अरबी तो समझ आती है, कहता है हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हय्यतुस सौदा शिफा मिन कुल्ली दा। स्याह नाग जो है, स्याह सांप हर बीमारी की क्या है? तो वो दवाई बनाना शुरू कर देगा। मैंने कहाँ पढ़ा है? हदीस में पढ़ा है। भाई हदीस तो पढ़ी है, लेकिन जब तक अहले इल्म से राब्ता ना हो उस वक़्त तक क्या लग सकती हैं? ठोकरें लग सकती हैं। इस वजह से अहले इल्म से राब्ता रखें।